یہ ہے حضرت نوح کی کہانی اور ایک ایسے واقعے کا بیان جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ میں لکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک میں ڈوب چکی تھی۔ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ حق بات کو سننا ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دن رات دعوت دی، کبھی نرمی سے، کبھی سمجھا کر، کبھی تنہائی میں رو کر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، لیکن لوگ صرف انکار کرتے رہے، صرف مذاق اڑاتے رہے۔ قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، تمہیں نبی کیسے مان لیں؟ کچھ لوگ ان پر ہنستے تھے، کچھ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ ان کا پیغام اللہ کا پیغام تھا اور وہ اسے چھپاتے نہیں تھے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن صرف تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر ایک بھی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بہت بڑا لمحہ تھا جب ایک نبی نے اللہ کے حکم سے فیصلہ مانگا، اور پھر اللہ کا حکم آیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، ایک بڑی کشتی بناؤ، اور یاد رکھو وہ جگہ سمندر نہیں تھی، وہ ریگستان اور زمین تھی۔ لوگ اور زیادہ ہنسنے لگے، وہ کہتے اب یہ زمین پر کشتی بنا رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام چپ تھے۔ وہ صرف اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ ہر لکڑی، ہر حصہ ایک عبادت بن چکا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ آسمان سے بارش شروع ہوئی، مگر یہ عام بارش نہیں تھی۔ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، چشمے پھٹ گئے، ندیاں بہہ گئیں، اور کچھ ہی وقت میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو کشتی میں بٹھایا۔ ہر جانور کا جوڑا بھی کشتی میں لیا گیا۔ اللہ کے حکم سے کشتی پانی پر چلنے لگی اور طوفان اپنے عروج پر تھا۔ پہاڑیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، صرف ایک چیز تھی، اللہ کا عذاب اور اللہ کی رحمت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے، کشتی میں آ جاؤ، لیکن اس نے کہا، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور پھر وہ بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ایک بہت بڑا سبق ہے۔ قرآن کے مطابق پانی نے زمین کو ڈھک لیا، پھر اللہ کا حکم آیا، پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، کشتی ایک جگہ پر ٹھہر گئی، جودی پہاڑ پر، اور اس طرح نئی انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ حق اور باطل کا فرق، صبر اور دعوت کا اصل مطلب، اور اللہ کے حکم کی طاقت۔ آج بھی دنیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو یاد کرتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، کشتی صرف پانی پر نہیں تھی، کشتی ایمان پر تھی، اور جو لوگ ایمان لے آئے وہی بچ گئے۔